سینئر صحافی، کالم نگار اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی سے ملنے ان کے گھر پہنچے۔ خود استقبال کیا۔ شام 84 کے پیر گھرانے سے تعلق، پھر پاک پتن میں آباد ہوئے۔ لڑکپن اور بچپن کیسا گزرا؟ لڑکپن اور بچپن پاک پٹن میں گزرا۔ جب پاکستان بنا تو میں ٹھیک 2 سال کا تھا۔ میری والدہ کی یادداشت کے مطابق میں 14 اگست 1945 کو پیدا ہوا، اور جب ہجرت کرنا پڑی ہوشیارپور سے، شام 84 ہوشیارپور کے ساتھ ہی تھا تھوڑا، تو پھر کچھ عرصہ والد صاحب لاہور رہے، پھر ساہیوال رہے، پھر پاک پٹن چلے گئے۔ وہ ریڈر تھے ڈپٹی کمشنر کے، یا وہاں تو ضلع نہیں تھا، سب ایس ڈی ایم کے، ان کی تقرری وہیں ہو گئی یا انہوں نے کرا لی۔ تو پاک پٹن میں ایک تو ہمارے بڑے مشہور بزرگ تھے پاک پٹن کے، حضرت علی محمد خان صاحب، بسی شریف والے رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے پاک پٹن کو اپنا مسکن بنایا، اور والد صاحب سے ان کا بڑا تعلق تھا، اور ان کے جو چھوٹے بھائی تھے خان صاحب محمد حسین خان، ان سے ان کا بہت یارانہ تھا۔ اور بابا فرید الدین گنج شکر کی درگاہ بھی تھی وہاں، تو میرا خیال اس لیے والد صاحب نے پاک پٹن ہی کو منتخب کیا، اور پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ اور جو لڑکپن ہے اس میں بھی مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اخبار پڑھتا تھا میں، ایک اخبار پڑھ کے تسلی نہیں ہوتی تھی، 2 3 4 اخبار پڑھتا تھا، اور ظاہر ہے کہ گھر میں تو صرف ایک اخبار آتا تھا، تو جو لائبریری تھی میونسپل لائبریری، وہاں جاتا تھا، وہاں اخبار پڑھتا تھا۔ آپ خود شامی کہلاتے ہیں، ظاہر ہے شام 84 کی نسبت سے والد صاحب کے آپ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور والدہ کی تربیت کے؟ دیکھیں، والد صاحب ہمارے جو تھے وہ بہت خاموش طبع شخص تھے، اور تہجد گزار تھے۔ میں نے کبھی ان کو بے وضو نہیں دیکھا، اور وہ صبح اٹھتے تھے، اور پھر ہمیں اٹھانا شروع کرتے تھے نماز کے لیے، اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ سیر کی ان کو بہت عادت تھی، بہت شوقین تھی، اور والدہ جو تھیں گھر پہ ان کی حکومت تھی، ان کا ڈسپلن تھا۔ ہماری پڑھائی لکھائی کا بھی وہی خیال رکھتی تھی، ہمارے کپڑے بھی میٹرک تک وہ خود سیتی تھی، کھانے پینے پہ بھی ان کا کنٹرول تھا۔ اگر ہم کہیں جاتے، کسی گھر میں مہمان ہوتے، اور وہاں وہ ہمیں کوئی چیز رکھی جاتی ہے ہمارے سامنے، تھوڑی سی اٹھا کے وہ ہمیں دے دیتے، اگر ہم دوبارہ اس چیز کی طرف دیکھتے تو وہ کھا جانے ہوئے نظروں سے ہمیں دیکھتی تھی، اور واپس آ کر گھر میں پٹائی کرتی تھی کہ تم اتنے ندیدے ہو، ایسے آنکھیں لگا لگا کے۔ کبھی والد سے یا والدہ سے مار پڑتی تھی؟ والد صاحب سے ایک دفعہ ایک تھپڑ پڑا، اور وہ تھپڑ جو تھا وہ اتنا زوردار تھا کہ مجھے برسوں جو ہے ایسا محسوس ہوا، اس کی تپش محسوس ہوتی رہی۔ مگر والدہ سے جو مار تو معمول تھا، مثلا اگر محلے میں کسی سے کوئی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا تھوڑا بہت بچوں میں، اولاً تو ہوتا نہیں تھا اس طرح سے، تو وہ یہ نہیں پوچھتی تھی کہ بھئی تمہاری کیا غلطی ہے، میری کیا غلطی ہے، وہ فوراً پٹائی شروع کر دیتی۔ کہتے بھئی ہمارا قصور نہیں ہے، قصور اس کا ہے۔ کہتی اگر تم شریک نہ ہوتے، نہ چاہتے، جھگڑا کیسے ہو سکتا تھا؟ اور ہمیشہ انہوں نے، ان کو مجھ پہ یہ یقین تھا کہ میں سچ بولتا ہوں، یعنی بچپن سے بعض اوقات اس کا فائدہ اٹھا کے میں ادھر ادھر کر لیتا تھا بات بھی،
لیکن ان کا پکا یقین تھا اور میں سچ بولنا جو ہے وہ میری عادت تھی. حتیٰ کہ بڑے بھائی صاحب سے اور میرے درمیان بھی کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو میری بات سن کر وہ اپنا فیصلہ کرتے. پھر دوسری بات یہ کہ والدہ نے ہمیں یعنی آپ دیکھیے وہ تو کہتی تھی کہ اگر 100 روپے جب تمہارے والد کی تنخواہ تھی تو میں نے کبھی 100 روپیہ نہیں سمجھا, اسے میں 70 روپے سمجھتی. 30 روپے پہلے دینے وہ گولک ہوتی تھی اس میں ڈال دیتی. یعنی ان کا اصول یہ تھا کہ جو آمدن ہے آپ کی اس کا 1/3 یا 1/4 کم از کم وہ ضرور بچانا چاہیے اور آمدن سے کم خرچ کرنا چاہیے. آپ نے اپنا ذاتی تشخص گورنمنٹ کالج ساہیوال جا کر بنایا. جب آپ نے اپنے سیاسی نظریات بنائے, والد کنونشن لیگ میں تھے, بڑے بھائی بھی کنونشن لیگ میں تھے, آپ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہو گئے, تو یہ جو اختلاف تھا اس پہ پیرنٹس نے اور بھائی نے برا نہیں منایا؟ ساہیوال آیا مائگریٹ ہو تو وہاں جب میں پہنچا الیکشن ہو رہا تھا اور وہاں ہمارے پاک پٹن کے اسٹوڈنٹس کی بڑی اچھی تعداد تھی, بڑی کافی, اور ان سے پرانا تعلق تھا. اور میں اس وقت ایک ڈیبیٹر بھی تھا کالج میں, تقریر کرنے کا بھی شوق تھا. تو جب میں وہاں پہنچا تو الیکشن ہو رہے تھے, ہونے والے تھے یونین کے, تو انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن لڑنا ہے. اب وہاں الیکشن میں پہلے کوالیفائنگ ڈیبیٹ ہوتی تھی انگریزی میں اور اردو میں, آپ ڈیبیٹ کریں گے فی البدی, اور اس میں سے جو بچے کامیاب ہو جائیں گے پھر وہ الیکشن لڑیں گے. تو جو صاحب بڑے معتبر امیدوار تھے اور بڑی ان کا یعنی قد کاٹ تھا, سمجھا جاتا تھا جیتیں گے, وہ اس میں ڈسکوالیفائی ہو گئے, وہ کلیئر نہیں کر سکے ڈیبیٹ. اب میں ہو گیا اور ایک صاحب اور تھے, وہ شاعر تھے تور صاحب. تو ہمارے جو نوجوان تھے وہ ہمارے اپنے پاک پٹن کے بھی پھر ساہیوال کے بھی مجھے نوجوان, وہ انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوا, آپ کو صدر ہونا چاہیے. تو ہمارے جو دوست تھے اس زمانے میں, یہ رانا ارشد صاحب ہے نا ہمارے جو گلگت بلتستان کے چیف جسٹس تھے, یہ بھی ہمارے کالج میں تھے, یہ ایوب خان کے حامی تھے. تو اب انہوں نے وہاں فیصلہ کیا, انہوں نے کہا نہیں جی آپ بیٹھ جائیں اور وہ دوسرا امیدوار جو ہے وہ جیتے گا. اب کرنا خدا کیا کہ میں نے کہا اچھا چلو, نیم دلی سے کہا بیٹھ جاتے ہیں. جب کالج دفتر میں پہنچے انہوں نے کہا نہیں جناب آپ بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں, اب وڈرال نہیں ہو سکتا. اب وہ جب الیکشن ہوا تو الیکشن اس میں ایسا ہوتا تھا کہ ہر کلاس روم میں بیلٹ پیپر تقسیم کر دیے جاتے تھے. تو ہمارے جو نوجوانوں نے شور مچا دیا میرا, مجھے ووٹ پڑ گئے سارے, میں جیت گیا. اب وہی سال تھا جو محترمہ فاطمہ جناح الیکشن میں حصہ لیا. ہم نے پھر مادر ملت یوتھ کمیٹی بنا لی, اور سجاد میر صاحب مجھ سے 2 سال جونیئر تھے, وہ ان کو چیئرمین بنا دیا اس کمیٹی کا. اور ایک دوسرے میرے دوست بعد میں کرنل بن گیا کسور رسی, وہ سیکرٹری بن گئے. تو ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کا پرچم جو تھا بلند کر دیا, کیونکہ مجھے جو پڑھنے کا شوق تھا, میں مولانا آزاد کو پڑھتا تھا, مولانا مودودی کو پڑھتا تھا, وہاں ظفر علی خان کو پڑھتا تھا. تو میرے اندر ایک باغی جو تھا وہ پیٹا ہوا تھا. اور ہمارا جو فیملی تھی نا وہ تو زیادہ تر ملازمت پیشہ لوگ تھے. جو ہمارے قانون کو شیخ ہیں دوابے کے, جلندھر کے, ہوشیارپور کے, وہ شیخ انوار الحق, شیخ محمد شریف, اور ہمارے برگیڈیئر شامی تھا ہمارے یہاں, مطلب ایسا ہی حق جو چیف سیکرٹری رہے, اور یعنی ہمارے ملازمت پیشہ لوگ تھے زیادہ تر. تو یہاں کاشتکار بھی کم تھے اور بزنس کرنے والے بھی کم تھے. تو سب کی خواہش تو تھی میں اپنا, کیونکہ میں پڑھائی میں اچھا تھا, کہ میں بیٹھوں مقابلے کے امتحان میں اور نوکری کروں. لیکن میں کہتا تھا نہیں, میں نے یا تو اخبار نویس بننا ہے
اور یا پھر وکیل بن. نہیں تو جب آپ نے یہ فاطمہ جناح کی حمایت کی ہاں. اور آپ کے والد اور آپ کے بھائی جو تھے, میرے بھائی جو تھے وہ رحیم بیار خاں میں تھے. اب رحیم بیار خاں میں مل میں باسی ٹیکسٹائل مل رحیم بیار خاں میں وہ چلے گئے, پرسنل مینیجر تھے وہاں. اب وہ وہاں انہوں نے وہاں الیکشن لڑا, مل والوں نے کہا آپ الیکشن لڑے اور وہ بی ڈی چیئرمین ہو گئے. والد صاحب نے بی ڈی کا الیکشن لڑا اور وہ بھی ممبر منتخب ہوئے بیسک ڈیموکریسی کے. اب ڈپٹی کمشنر ان کو فون کر رہا ہے اپنے بھائی کو سنبھالو. یعنی وہ دونوں ایوب خان کے ساتھ ہاں, اور آپ فاطمہ جناح کے میں ساتھ. فاطمہ جناح کے ساتھ. اب میں گھر جاتا جب وہاں سائی وال سے پاک پٹن جاتا اور بڑی سی لالٹین لگی ہوتی میرے, اور والد صاحب جو پھول لگایا ہوتا تھا انہوں نے, ان کو غصہ تو آتا, ان کی بحث ہوتی ان سے بڑی, لیکن انہوں نے مجھے روکا نہیں, یہ حکم نہیں دیا کہ خبردار بند کرو. انہوں نے مجھے اپنا کام کرنے دیا. اور اس وجہ سے ہمارے اندر یہ ہوا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی بہت یعنی فرینک رہتے ہیں, اپنی رائے ان پہ ٹھوستے نہیں ہیں. تو یہ جو جمہوریت کا درس ہے وہ میرے گھر سے ملا مجھے. اوائل عمری ہی سے مولانا مودودی سے متاثر ہو گئے, دائیں بازو سے وابستہ رہے. مولانا مودودی کی کیا بات پسند آ گئی؟ مولانا مودودی کو پڑھا لڑکپن میں, حالانکہ آپ تو پیر گھرانے سے تھے. ہمارے والد صاحب تو بڑے خلاف تھے ان کے, اور ہمارے میاں صاحب بسی شریف والے وہ بھی خلاف تھے, کیونکہ ہمارا ایک دینی گھرانہ تھا نا. تو ہمارا تشخص جو تھا وہ تو مذہبی تھا. تو اب ہمارے اس مذہب کے ساتھ تعلق تھا. اب سیاست جب مولانا مودودی کو پڑھنا شروع کیا تو ان کی تحریریں جو ہے دل کو لگیں, کیونکہ وہ آسان فہم بھی تھیں اور پوری وہ اسلام کو جس طرح وہ پیش کرتے تھے وہ دوسرے مصنفین تو اس طرح پیش نہیں کرتے تھے اس زمانے کے. تو اس لیے مولانا مودودی سے ایک تعلق استوار ہو گیا. اگرچہ کہ میں اس زمانے میں جمعیت بہت کمزور تھی, وہاں میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل نہیں ہوا کبھی, لیکن ذہنی طور پر میں جماعت اسلامی کے یعنی ساتھ رہا. جب ہمارے وہاں میں بورے والے میں تھا تو آپ دیکھیں اس وقت ہمارے ایک قمر صاحب ہوتے تھے وہاں, ان کو بہت شوق تھا نیاز فتح پوری کا رسالہ آتا تھا نگار, اس کو پڑھنے کا. وہ ساری بحثیں ہیں. پھر ہمارے ایک زیدی صاحب تھے, جعفر زیدی صاحب, وہ بڑے فقہ جعفریہ کے بڑے تھے, تو وہ ان کے وہاں ان کے رسالے آتے تھے, وہ سارے پڑھتا تھا اور وہ بحثوں میں شریک ہوتا تھا. اور اس کے بعد بشیر احمد عارف سے, وہ وہاں اکاؤنٹنٹ تھے, چیف اکاؤنٹنٹ, وہ جماعت اسلامی کے تھے. تو ان سب لوگوں سے ملتے بحث کرتے. ایک حئی صاحب تھے, وہ بزم طلوع اسلام, پرویز صاحب سے تعلق تھا ان کا, وہ بھی ہوشیارپور کے تھے ہمارے. تو بورے والا جو ہے, ایک ہمارے مولوی عبد الرحیم صاحب تھے, وہ اہل حدیث تھے. ایک مولوی اسماعیل تھے, وہ ہماری مسجد کے امام. یہ سارے لوگ جو تھے ان سے بحثیں ہوتی رہتی تھی. میں ہر ایک سے بات کر لیتا تھا, ہر ایک کی بات سنتا تھا, اور کسی نہ کسی کی مان لیتا تھا, کسی نہ کسی کی رد کر دیتا تھا. خود کو فٹ رکھنے کے لیے اپنے بیٹے عمر شامی کے ہمراہ روزانہ یوگا کلاس لیتے ہیں. اپنے گھر پر اکثر دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی, پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر, چودھری فواد حسین, سینئر صحافیوں اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. گروپ فوٹو بنوایا. آپ
کی زندگی کا سب سے المناک لمحہ کون سا تھا اور سب سے خوشی کا لمحہ کون سا؟ مشکل ترین لمحہ جو ہے، ایک تو جب سکوت ڈھاکہ ہوا تو یعنی آخر دم تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری فوج جو ہے حالات پہ قابو پا لے گی، کوئی نہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے گی اور کہ ہم اس ذلت سے بچ جائیں گے. لیکن جب یہ واقعہ ہوا اور ہماری فوج کو سرنڈر کرنا پڑا تو آپ دیکھیں مجھے ایسی کپ کپی طاری ہوئی کہ کئی میرے خیال چادریں جو ہیں وہ مجھے اڑائی گئیں تو کب کبھی بند ہونے میں نہیں آ رہی. یہ مشکل ترین لمحہ تھا. اور پھر ہمارے والد جو تھے وہ حج کے لیے، صاحبزادہ فیض الرحمان صاحب، وہ حج کے لیے گئے اور وہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ باہر نکلے گھر سے، یعنی کیمپ سے، راستہ بھول گئے. اور حج کے دوران پھر ان کی میت ملی ہسپتال سے اور وہ وہیں جنت المعلیٰ میں دفن ہوئے. تو جب ان کی گمشدگی کی اطلاع ملی، وہ بھی ایک بہت ہی پریشان کن لمحہ تھا زندگی کا. اور خوشی کا موقع کب آیا؟ بڑی عجیب بات ہے، جب یہ خبر پہنچی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اقتدار جو ہے ختم ہو گیا ہے تو وہ بہت بڑا ایک خوشی کا لمحہ تھا. اور ایک دوسرا خوشی کا لمحہ اس وقت آیا جب میرے بیٹے عمر شامی کو لمز میں داخلہ مل گیا. اور تیسرا یہ ہوا کہ جب میری بیٹی جو ہے سویرا وہ فل پروفیسر ہو گئی اور اس نے ڈاکٹریٹ بھی کر لی. اب یقین کریں کہ خوشی کا لمحہ تو میری والدہ جو ہیں جب وہ آخری دنوں میں میرے پاس رہتی تھی تو بس وہ لمحہ میرے لیے بڑا خوشی کا لمحہ ہوتا کہ والدہ کی دعا مجھے نصیب ہو رہی ہے. آپ کی والدہ کا تو آپ کے والد صاحب کے بعد کافی عرصے کے بعد انتقال ہوا. والد صاحب کے بعد وہ کم و بیش 15 سال تو زندہ رہی ہوگی. اور آپ نے اپنی شادی بھی حیدرآباد سندھ جا رچائی، اور وہ بھی میاں محمد شوکت جو کہ جماعت اسلامی حیدرآباد کے امیر تھے ان کے گھر. یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایسے ممکن ہوا کہ جب شادی کا معاملہ ہوا، اب بھٹو صاحب کا دور تھا اور اس میں نہ تو کوئی ملازمت تھی. میں اس وقت ہفتہ روزہ زندگی کا ایڈیٹر تھا. تو ماشاء اللہ جو تھا بھٹو صاحب کا اس میں گرفتار ہو گیا اور پھر اس کے بعد اخبار جو ہے وہ بھی کبھی ہفتہ روزہ جو تھا کبھی بند ہو جاتا، کبھی اشاعت شروع ہو جاتی. تو ایک ایسا لگتا تھا کہ زندگی جو ہے وہ بہت مصیبتوں میں گزرے گی. تو میں جب شادی کا مسئلہ آیا تو میں نے کہا میں نے اپنی فیملی میں شادی نہیں کرنی، کیونکہ ہم جو شیخ قانون گو ہیں، زیادہ تر ملازمت پیشہ ہیں، یہ ڈر جائیں گے، کچھ گھبرا جائیں گے جیل جانے سے. تو کوئی ایسی جگہ شادی کرنی چاہیے جہاں جیل جانا جو ہے کوئی معمول کی بات ہو. تو ہمارے دوست نصیر احمد سلیمی صاحب کراچی میں تھے، انہوں نے تجویز کیا کہ میاں محمد شوکت صاحب جو ہیں، اس وقت شاید وہ جماعت اسلامی سندھ کے قیم تھے، سیکرٹری جنرل، یعنی بعد میں پھر امیر بنے، پھر MNA بھی منتخب ہوئے. ان کے ہاں انہوں نے کہا کہ شادی آپ کو کرنی چاہیے، اور وہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور ایک مڈل کلاس فیملی ہے، اور مطلب یہ کہ جیسی آپ چاہتے ہیں ویسی زندگی آپ گزار سکیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ہمارے بھائی صاحب سے ذکر کیا اور بھائی صاحب جو تھے کراچی میں تھے اور وہ انہوں نے بات کی اور رشتہ پکا ہو گیا. یعنی نہ میں آیا نہ وہ آئے اور انہوں نے بات پکی کر دی. شادی سے پہلے بیگم صاحبہ کو دیکھا تھا؟ نہیں، کوئی شادی سے پہلے دیکھنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو نہ انہوں نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا.
شادی جب ہو گئی، اب شادی تو ہوئی میری، میرے بھائی صاحب جو تھے وہ کراچی میں تھے، اور وہاں سے بارات گئی حیدرآباد، اور ولیمہ ہوا ساہیوال میں 13 دن بعد۔ اب آپ دیکھیں کہ جب جس دن ولیمہ تھا اس سے ایک دن پہلے 12 جنوری کو ہفت روزہ زندگی جو ہے وہ بند کر دیا، پہلے وہ بند ہو گیا، اور اسی طرح اردو ڈائجسٹ بھی بند ہو گیا۔ ہوا یہ کہ حکومت نے پابندی لگائی، اور اس کے بعد انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی متبادل پرچہ نہیں چھاپیں گے۔ پہلے تو متبادل چھاپ رہے تھے، تو میں ولیمے کے بعد جب یہاں آیا ہوں 13 جنوری کو 1974 کی شاید، تو مجھے جناب ٹرمینیشن لیٹر مل گیا، اور روزگار ہو گئے، بے روزگار ہو گئے، تو یعنی سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے۔ اور میری بیگم جو تھیں ابھی ساہیوال میں تھیں، انہیں مکلاوہ لے کے جانا تھا نا مجھے، تو اب یہاں معلوم ہوا تو پرچہ بند ہو گیا ہے، تو میں لاہور آ گیا، اور اپنی بیوی کے ساتھ مکلاوے پہ نہیں جا سکا حیدرآباد لے کے، ان کے والد صاحب ان کو لے کے گئے۔ تو اس طرح سے آغاز ہوا، اور جیسے لوگوں کی باتیں سننے کو ملی، لیکن پھر یہ ہوا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا ہفت روزہ نکالیں گے، تو وہ ہم اکٹھے ہوئے دوست، اور ایک ہم نے نئے اپنے ہفت روزے کا آغاز کیا، اور اس طریقے سے ہماری ایک دنیا تبدیل یوں ہو گئی کہ کارکن سے ہم ایک ملکیت کے دائرے میں داخل ہو گئے شادی کے بعد۔ تو پہلے تو لوگ کہتے تھے یہ تو کیا بھائی، یہ تو سبز قدم ہے، بعد کے واقعات نے ثابت کیا، پہلے بیگم کے بارے میں بیگم کو بعد ہے کبھی آتے ہی ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑ گئے، بعد کے واقعات نے ثابت کیا تو وہ بڑی بابرکت ثابت ہوئی، کیونکہ زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ جب پہلی دفعہ صحافت شروع کی تو تنخواہ کتنی لگی تھی اور اس وقت گزارا کیسے کرتے تھے؟ روزنامہ حریت میں نے فیچر رائٹر کے طور پہ کام شروع کیا، اور اس وقت روزنامہ حریت کے مالی حالات کو اچھے نہیں تھے، ہم تھے، یہ ہماری جو صحافت تھی وہ اس کی بھی ایک پارٹنرشپ اس کی بنیاد تھی، کیونکہ میرے عزیز تھے صغیر احمد صوفی، وہ تصویریں بناتے تھے اور میں فیچر لکھتا تھا، تو 100 روپیہ ان کو ملتا تھا اور 100 روپیہ مجھے مل جاتا تھا۔ 100 روپے سے صحافت کا آغاز ہوا، اور پھر جب اخبار جہاں شروع ہوا تو اے آر ممتاز نے مجھے کہا بھائی آپ یہاں حالات بہتر نہیں ہیں، آپ اخبار جہاں میں چلے جائیں۔ اب ہم نے اخبار جہاں سے رابطہ شروع کیا اور وہاں جانا شروع کیا۔ جو صغیر احمد صوفی صاحب ہمارے عزیز تھے، ان کے والد تھے نذیر احمد صوفی، وہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے مالک بھی تھے، اور انہوں نے فلم بنائی تھی، ہدایت کار بھی تھے، چراغ جلتا رہا، بڑی مشہور فلم تھی۔ انہوں نے پھر یہ ہمارے یوسف صاحب تھے، ایڈیٹر تھے جنگ کے، ان سے بات کی، وہاں میں گیا ان کے پاس، اور جاتے انہوں نے کچھ لکھوا کے دیکھا، مضمون لکھوائے 1-2، اور مجھے روزنامہ جنگ میں ملازمت ملی۔ کتنے پہ؟ 323 روپے تھے اس وقت سب ایڈیٹر کی تنخواہ تھی، اور 100 روپے کنوینس کا، 423 روپے۔ 100 روپے سے اب بہت سی گاڑیاں، کئی گھر، ایک اخبار کا کئی دفتر، گھر نہیں، ایک گھر، اور وہ بھی گھر بچوں کا ہی، کئی کاروبار۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں تک جو پہنچنا ہے، اس میں آپ کی محنت شامل ہے، اللہ کا فضل شامل ہے، یا کوئی اور راستہ؟ میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ صرف یعنی پیسے کی ہوس میں کوئی فیصلہ نہ کروں۔ میں اپنے راستے پہ چلتا گیا ہوں، اور الحمدللہ راستے کھلتے گئے ہیں۔ میں نے یعنی ہفت روزہ اس کی اشاعت کا آغاز کیا، پھر اپنے ادارے سے پھر قومی ڈائجسٹ سے ایک ماہنامہ نکالنا شروع کیا، اس کے بعد پھر مجھے کالم جو ہے وہ روزنامہ نوائے وقت، جب عبد القادر حسن جب جنگ میں چلے گئے
تو مجید نظامی صاحب نے اصرار کیا، پھر میں نے کالم لکھنا شروع کیا. پھر جب وہاں سے میر شکیل الرحمان صاحب کا شدید اصرار ہوا تو میں جنگ میں چلا گیا اور وہاں میں نے کالم لکھنا شروع کیا. تو یہ ایک راستے کھلتے گئے. اور پھر یہ ہوا کہ روزنامہ پاکستان جو ہے وہ ابتلا میں تھا. اس کے جو مالک تھے وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے. اس کا قرض ہو چکا تھا بہت زیادہ. ان سے ہم نے اس کا قرض جو ہے وہ لے لیا، اپنے ذمہ لے لیا. تو مطلب ایک اپرچونٹیز پیدا ہوتی گئیں اور ان کو ہم اویل کرتے چلے گئے. لیکن شامی صاحب، میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ آپ کی جو خوشحالی ہے اس میں آپ کا دخل کم اور آپ کے بچوں کا دخل زیادہ ہے. میں ایک اخبار نویس تھا، مجھے کوئی مینجمنٹ نہیں آتی تھی. تو جس زمانے میں ہم ہفتہ روزہ نکالتے تھے، ہفتہ روزہ اس کی سرکولیشن اس کی اکانومی تھی. بزنس پر ہم بھروسہ نہیں کرتے تھے. سرکولیشن بہت زیادہ تھی، 60,000 70,000 پرچہ چھپتا تھا. اور لیکن اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو بزنس مینجمنٹ پڑھاؤں گا. تو پھر جو عمر شامی صاحب ہیں ان کو میں نے پھر اس بات کے لیے تیار کیا. اور وہ نے پھر گورنمنٹ کالج سے انہیں گریجویشن کی. پھر وہ انہوں نے لمز میں ان کو داخلہ مل گیا اور انہوں نے بھی یعنی ڈیلی نیوز سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. یہاں انٹرنشپ کی میر شکیل الرحمان صاحب کے زیر سایہ. تو پھر وہ لمز میں جب وہاں سے فارغ تحصیل ہو گئے تو پھر میں نے ان کو اپنا جو ہفتہ روزہ تھا اس کے اوپر دفتر میں لا بٹھایا. اب لوگ بڑا مذاق اڑاتے تھے کہ بچے کو پڑھا لکھا کے آپ ضائع کر رہے ہیں. لیکن اتفاق ایسا ہوا، جو بھی آتا مجھے یہی کہتا. جماعت شریف صاحب ملے، وہ بھی یہ کہنے لگے اپنے بچے کے ساتھ کیا کیا. دوسرے ہمارے چیف جسٹس تھے اجمل میاں، وہ ملے ایک دن، بیٹے سے پوچھنے لگے وہ لمس گریجویشن کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا. شامی صاحب، کئی لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب نے آپ کو روزنامہ پاکستان لے کر دیا. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، وہ تو نواز شریف صاحب کا تو کوئی تعلق نہیں تھا. وہ بھٹی صاحب جو تھے وہ ان کا قرضہ ریسکیجول نہیں ہو رہا تھا، وہ ڈیفالٹ کر گئے تھے اور ان کا دل بھی اچاٹ ہو گیا تھا صحافت سے. تو کئی دوستوں کے پاس گئے اور میرے پاس بھی آئے کہ بھئی آپ یہ لے لیں. میں نے بینک والوں سے بات کی. نواز شریف صاحب اس کو وزیر اعظم تھے اور انہوں نے ان کی یعنی اس لحاظ سے تو ان کی نیک خواہشات ہمارے ساتھ شامل تھیں. اور کہ بھئی ہم نے کوشش کی کہ بینک جو ہیں وہ ریسکیجول کر دیں قرضہ. بینک نے کہا کہ آپ میرے خیال 20% جو ہے قرضے کا وہ دیں گے تو ریسکیجول ہوگا. تو ہم نے بڑی کوشش کی، نواز شریف صاحب سے بھی کہا اور سعید مہدی صاحب ان سے بھی کہا، اس وقت وہ پرنسپل سیکرٹری تھے، کہ یہ اس کے بغیر ہو جائے، پیسے نہ دینے پڑے. لیکن وہ ایسا نہ ہو سکا، بینک والے نہیں مانے. تو ہمیں پھر وہ اکٹھے کرنے پڑے پیسے، دوستوں کو ساتھ میں لایا اور وہ اخبار جو ہے ہم نے اس کا قرضہ خرید لیا. یہ سمجھیں آپ. اب عمر صاحب جو تھے، عمر شامی صاحب، ان کو میں نے وہاں مینیجنگ ایڈیٹر کے طور پہ بٹھا دیا پہلے دن سے، اور چودھری قدرت اللہ صاحب اس کے ایڈیٹر کے طور پر میرے ساتھ آ گئے. تو اس طریقے سے ایک اچھی ٹیم بن گئی اور الحمدللہ وہ اب تک یعنی پھر کام جاری ہے. ان کا کردار یہ تھا کہ ان کی نیک خواہشات ہمارے ساتھ تھیں. ہمارے دوست احباب جتنے تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ پرچہ جو ہے لینا چاہیے آپ کو بالکل. لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے ایک بینک کے ساتھ معاملہ کیا، اس کو جو بھی قانون کے اور قاعدے کے مطابق تھا وہ اسے ڈیل کی، اور اس میں کوئی یعنی کھلی ڈیل تھی. قرضہ ہم نے خرید لیا، بس یہ سمجھے. وہ اپرچونٹی پیدا ہوئی جو اپنا اکبر علی بھٹی صاحب پاکستان، وہ مجھے ملے، کہنے لگے یار یہ آپ اخبار لے لیں مجھ سے. گڑی شاؤ میں جوس پینے پہنچے. ایووکاڈو کا جوس شوق سے پیا. شادمان میں الامین اکیڈمی پہنچے. الامین اکیڈمی فاؤنڈیشن کے پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی نے استقبال کیا.
مجیب الرحمان شامی الامین اکیڈمی کے چیف پیٹرن ہیں۔ کلاس رومز کا دورہ کیا۔ اس اکیڈمی سے اب تک 160 طلبہ و طالبات CSS اور PMS افسر بن چکے ہیں۔ ہائی ٹی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ سماجی شخصیات بھی مدعو تھیں۔ وہ سائرہ میموریل ہسپتال ٹرسٹ کے بھی چیف پیٹرن ہیں، جہاں غریبوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے قائم ٹرسٹ کے بھی وہ سرپرست ہیں۔ جیل روڈ پر واقعہ اپنے دفتر پہنچے۔ کانفرنس روم میں آئے۔ اخبار کے ایڈیٹوریل بورڈ کے ساتھ میٹنگ کی۔ اپنے دفتر میں آئے۔ پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اخباری صحافت کرتے کرتے 6 دہائیاں گزر چکی، آگے اخباری صحافت کا مستقبل نظر نہیں آ رہا، آپ کس طرح سوچتے ہیں؟ لیکن جو نیٹ پہ آتا ہے اخبار، اس کا مستقبل تو ہے، یعنی پرنٹ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، لیکن وہ بھی پاکستان میں زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ہمارے ہمسائے میں اگر چلے جائیں انڈیا میں، تو اس طرح سے پرنٹ متاثر نہیں ہوا۔ ایک تو وہاں نیوز پرنٹ بنایا جاتا ہے، ہمارے ہاں درآمد ہوتا ہے، اور جو ڈالر اونچا ہوا ہے تو نیوز پرنٹ بہت مہنگا ہو گیا ہے، اخبارات کی کاسٹ بڑی بڑھ گئی ہے، اور پھر ہمارا جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ بھی ایک ناقص ہے، تو اور پھر ہماری اکانومی جو ہے وہ بھی سکڑی ہے۔ تو یہ سارے عوامل نے پرنٹ کو متاثر کیا ہے، لیکن اب بھی یعنی جو چیز لکھی جاتی ہے نا، تو اس کا اعتبار ہے، وہ بولی جانے والی کے الفاظ جو ہیں ان کا نہیں ہے۔ اور اخبار جو ہے ٹھیک ہے، نیوز پرنٹ پہ جو چھپتا ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، لیکن جو نیٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچتا ہے وہ تو ابھی اس کی ریچ تو ہے۔ شامی صاحب، لوگ کہتے ہیں پہلے ایڈیٹر بڑی ان کی مثالیں دی جاتی تھیں، مولانا ظفر علی خان، ابوالکلام آزاد، اس طرح کے بڑے بڑے نام تھے، تو کیا اب ایڈیٹر کے دفتر کے اختیارات یا فرائض یا اس کا احترام، اس میں کیوں فرق پڑ گیا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہوا نا کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو ایڈیٹر تھے وہی مالک بھی ہوتے تھے، اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو جنہوں نے اخبارات نکالے ہیں وہ تحریک آزادی کے مجاہد بھی تھے، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، یہ سارے لوگ جو تھے، پھر مولانا غلام رسول مہر، تو یہ لوگ جو تھے یہ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، اور یہ ایڈیٹر تھے اور پھر مالک بھی تھے۔ جیسے میر خلیل الرحمان، وہ بھی مالک تھے اور ایڈیٹر بھی تھے۔ تو اب جب جو معاملہ آگے بڑھا اور ضرورتیں زیادہ ہوئیں، یہ بھی ایک صنعت بن گئی۔ جب صنعت بن گئی تو سرمایہ کی ضرورت زیادہ محسوس ہوئی، اور سرمایہ کی ضرورت محسوس ہوگی تو ظاہر ہے سرمایہ دار بھی آئیں گے۔ جب سرمایہ دار آئیں گے تو پھر ایڈیٹر جو ہے اس کا ادارہ بھی اس سے متاثر ہوگا۔ تو جن اداروں میں مالک ایڈیٹر ہیں وہاں تو
एडिटर का भरम मौजूद रहा, और जिन अदारों में एडिटर को की हैसियत जो है उसका एतराफ़ किया जाता है वहाँ भी मौजूद है, जैसे डॉन में देख लीजिए, आप जंग में देख लीजिए। लेकिन जहाँ सिर्फ खालिस बिजनेसमैन आए तो वो फिर एडिटर का जो अदारा है वो मुतासर हुआ उससे। डेली पाकिस्तान को आपने लिया, अब इसकी क्या पोजीशन है, कितने वर्कर हैं, कितने इसमें लोग काम कर रहे हैं और आगे किस तरह इसको चलाएंगे? देखिए, रोज़ना पाकिस्तान जो है, हमने उस पर जो कर्ज था वह समझे वो अपने ज़िम्मे लिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे रफ़क़ा ने, हमारे बच्चों ने, उमर शामी साहब जिसमें लीड कर रहे थे, ये कर्ज उतारा। और फिर उसके बाद हमने मुनासिब समझा कि दूसरे बिज़नेस भी शुरू किए जाएं, और ताकि अखबार को जब ज़रूरत हो तो वहाँ से भी आप सपोर्ट फराहम कर सकें। तो फिर दूसरे बिज़नेस जो है उनकी तरफ भी तवज्जो हुई। फिर जो डिजिटल है उसका दौर आया। फिर मेरे बेटे उस्मान शामी जो हैं, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन चाइना से की, IBA से वो ग्रेजुएशन की, वो आए, फिर उन्होंने डिजिटल को संभाला। अब हमारी डिजिटल प्रेजेंस भी बहुत बेहतर है, लेकिन अब भी हमारा जो अदारा है, अब उसमें ज़ाहिर है कि यानी मेरा ख्याल सैकड़ों अफराद काम कर रहे हैं। एक बड़ा अदारा है और इसका नाम ऊंचा है, और कोशिश करते हैं कि इसका एतबार जो है कायम रहे, और एक पाकिस्तान के साथ, उसके नाम के साथ वाबस्ता है। शामी साहब, जो प्रिंट मीडिया है या जो आपका प्रिंट अखबार है, क्या ये खसारे में है, मुनाफे में है, या डिजिटल से पैसे डालते हैं या किसी और बिजनेस से डालते हैं? खसारे में है, खसारे खसारे में है, और पैसे डालने पड़ते हैं।